آج جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے مسئلہ ختم نبوت، اور اس مسئلے کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، انسان کے ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو انسان کا ایمان بھی صحیح نہیں۔ اگر یہ اس مسئلے کے اندر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کا ایمان بھی درست نہیں ہے۔ اور ہم سب نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو عبادات کے لائق ہے۔ اللہ کے نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے، اور محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام کون سے رسول ہے؟ سب سے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں تمہاری امت سب سے آخری امت ہے، کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایمان کا جزء ہے ختم نبوت، یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اللہ کے نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک۔ یہ ہم سب کو یہ جملے یاد ہونے چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ہم سب کا، اور یہ الفاظ ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا جزء ہے، اور یہ خاتم الانبیاء ہونا نبی علیہ السلام کی صفت ہے۔ کسی نبی کی یہ صفت نہیں تھی، یہ صرف محمد عربی کی صفت ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ خاتم النبیین ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم۔ چاروں کا بچپن میں انتقال ہوا تھا، اور رجال عربی میں کہتے ہیں مرد کو، اور مرد کا اطلاق بلوغت کے بعد 15 سال یا اس کے بعد جب انسان بالغ ہو جائے تو اس شخص پر رجال کا اطلاق ہوتا ہے، رجل کا اطلاق ہوتا ہے، مرد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کسی مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اور پھر آگے فرمایا اس مسئلے سے کیا مسئلہ واضح کرنا، رب کریم نے اس مسئلے کی طرف یہ مسئلہ واضح کیا کہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کوئی پیر ہوتا ہے، اس دنیا سے چلا جائے تو بیٹا اس کا جانشین بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹے اولاد نہ ہوں تو بھائی ان کے جانشین بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، اس لیے خدا نے تمہیں نبوت عطا کی، وہ آپ آخری نبی ہے۔ اس لیے کہ پہلے اگر انبیاء کو دیکھے تو نبی کے خاندان میں آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے،
ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے، نبوت کے خاندان میں آیا، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کسی مردوں کے باپ نہیں ہے۔ اس لیے بعد میں کوئی یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، مجھے اب جانشین بنا دیا گیا۔ اس لیے فرما دیا جس طریقے سے پہلے انبیاء تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر نبوت کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں چلا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ اسحاق علیہ السلام سے چلا، سارے ہزاروں انبیاء ان کے خاندان میں آئے، پھر آخر میں نبی علیہ السلام جو آئے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے سے، خاندان سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ رب نے فیصلہ فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اور ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، دونوں میں فرق ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ کتاب بھی دیتے ہیں، شریعت بھی الگ دیتے ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گزشتہ رسول کی شریعت کی دعوت اور گزشتہ رسول کی شریعت کو لے کے چلتا ہے۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا کی، ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، انہیں کتاب بھی دی گئی، انہیں الگ شریعت بھی دی گئی، لیکن ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے، الگ کتاب نہیں دی گئی، الگ شریعت نہیں دی گئی، بلکہ اسی موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کی دعوت لے کے چلتے تھے، انہی کے شریعت کے مطابق چلتے تھے۔ تو اس کا مطلب نبی جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہے کہ انبیاء میں سب سے آخری نبی آپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کا ذکر اس لیے کیا کہ نبی عام ہوتے ہیں، جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول بدرجہ اولا کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے محمد الرسول اللہ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کے اگلے پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، فرمایا ہر چیز کا علم اللہ رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے آگے یہ فرما دیا، اس لیے رب کریم کو معلوم تھا کہ میرے محبوب کے جانے کے بعد بہت سے جھوٹے مدعی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن رب نے فرما دیا آپ آخری نبی ہے، آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے آنے کے بعد تمام انبیاء پر نبوت پر مہر لگ گئی کہ اب آگے کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن کریم کے اندر 100 سے زیادہ آیتیں ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، 200 سے زیادہ احادیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک محل کی تعمیر ہو رہی ہو، اس کے چھت بھی ڈل چکا ہو، دیواریں بھی مکمل ہو چکی ہو، صرف ایک بلاک کی جگہ خالی ہو، اور اس میں فرمایا میں آخری نبی ہوں اس محل نبوت کی، میرے آنے کے بعد وہ دیوار بھی مکمل ہو گئی، محل نبوت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ محل نبوت جب تعمیر ہو گئی
چھت بھی ڈل چکی، دیواریں بھی مکمل ہو چکی، اب اگر کوئی اس کے چھت کے اوپر بلاک رکھے گا، پتھر رکھے گا تو وہ زائد سمجھے جائیں گے۔ اس لیے یہ مثال دے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری محل نبوت کی آخری اینٹ ہوں، کہ میرے آنے کے بعد محل نبوت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ مثالوں سے واضح کر کر کے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد ودینکم واحد وقبلتکم واحد واباکم واحد، کہ تمہارا اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے۔ اور پھر فرمایا اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں بھی سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے رب کی ذات ایک ہے، اس طریقے سے میں آخری نبی، میرے بعد کسی نے نہیں آنا۔ جس طریقے سے باپ میں کوئی شریک نہیں ہوتا، باپ ایک ہوتا ہے، فرمایا میں بھی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا، وہ اپنے دعوے میں کذاب ہوگا۔ جس طریقے سے تمہارا قبلہ ایک ہے، اسی طریقے سے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، الا انہ لا نبی بعدی۔ ایک روایت میں فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا کوئی مستحق ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہیں نبوت ملتی، لیکن میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور نبی علیہ السلام غزوے کے لیے نکلے، صحابہ کو لے کر نکلے، تو لوگوں نے، صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بطور مزاح کہا کہ آپ جہاد پر نہیں جا رہے ہو، آپ کو اللہ کے رسول نے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، بطور مزاح کہنے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باگے باگے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے بھی جہاد پہ جانے کی اجازت دیجئے، صحابہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا جب کوہ طور پر گئے تھے وحی کے لیے، فرمایا اسی طرح آپ میرے لیے ہارون کے درجے میں ہو۔ اور پھر فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے جانشین تو ہو لیکن یہ بات یاد رکھے الا انہ لا نبی بعدی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، ہارون علیہ السلام نبی تھے، مگر فرمایا میرے بعد میرے جانشین ضرور ہو، مگر میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح بیان کیا، وہ اس لیے بیان کیا تاکہ کل کو کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے، اس لیے کہ فتنے آئیں گے، مختلف شکلوں میں آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ فتنے اٹھے تھے۔ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود عنسی نامی ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا لقب اسود تھا، یہ بہت زیادہ کالا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا تھا، اور اس صحابی نے ان کے گھر کا نقب لگایا اور اس پر حملہ کر کے اس کو مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتایا کہ یہ اسود عنسی
یہ ایسا شخص تھا، اس نے یمن کے گورنر کو قتل کرنے کے بعد یمن پر قبضہ جما لیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ صحابی گئے، اس صحابی نے انہیں قتل کیا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتایا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتلا دیا کہ فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ ابھی آئے بھی نہیں تھے، پہلے سے اللہ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فاز فیروز، فیروز اپنے کام میں کامیاب ہو گیا۔ کہ اسی طریقے سے دوسرا جس نے طلیحہ ازدی نے دعویٰ کیا تھا، اور ان کے پیچھے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور یہ شخص پھر بھاگ گیا تھا، اپنی جگہ کو چھوڑ کے، شہر کو چھوڑ کے فرار ہو گیا تھا، مگر صحابہ نے پھر بھی کامیابی حاصل کی تھی۔ جب زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے تو واپسی پر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ تیسرے مسلمہ کذاب تھے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن صدیق اکبر کے زمانے میں پھر تمام صحابہ کا اجماع ہوا، ان کے خلاف جنگ ہوئی۔ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جنہوں نے قتل کیا تھا، اور پھر فرمانے لگے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے ایک بہت بڑے مسلمان کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا، لیکن آج میں نے اس شاتم کو قتل کیا، تو امید اللہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس محنت کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ تین مدعی نبوت اس کے بعد بھی آتے رہے، لیکن صحابہ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے نرم مزاج کے تھے، باقی ائمہ تھوڑے سخت مزاج کے تھے، کہ کسی نے اگر کوئی قصدن نماز نہیں پڑھتا، عمدن نماز نہیں پڑھتا، تو باقی ائمہ اکرام فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا شخص جو قصدن نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ واجب القتل ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نرم مزاج کے تھے، فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں اسے قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز کا پابند بنے، یہاں تک کہ وہ نماز کا پابند بنے۔ اور پھر فرماتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں، فرماتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شخص تو ہے ہی کافر، لیکن جو شخص ختم نبوت کے مدعی سے دلیل مانگتا ہے، فرمایا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کافر ہوتا ہے کہ وہ نبوت جو مدعی نبوت ہے، انسان دلیل اس وقت مانگتا ہے جب انسان کی امید ہو سامنے والے سے کہ یہ اپنی وضاحت پیش کر دیں گے، اپنے دعوے میں ہو سکتا ہے یہ سچے نکلے۔ فرمائے یہ دلیل طلب کرنے والا جو دلیل طلب کر رہا ہے، اسے اگر ختم نبوت پہ شک ہے تب وہ دلیل طلب کر رہا ہے، یہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج اگر قادیانیوں کی بات آتی ہے تو 7 ستمبر کو آئین پاکستان کے مطابق ان کو کافر قرار دیا گیا۔ ہمیں یاد ہو گئی تاریخ، باقی تاریخیں تو یاد ہوتی ہے، یہ تاریخ بھی یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑا یادگار دن آنے والا ہے۔ بہت دنوں کو ہم یاد رکھتے ہیں، کس کی یاد میں، فلاں کی یاد میں، لیکن 7 ستمبر کا دن آئین پاکستان کے مطابق انہیں کافر قرار دیا گیا، اور یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ یہ کوئی اپنے قادیانی جو نبوت کے دعوے دار ہے، فرمایا یہ کوئی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، یہ آذان نہیں دے سکتے، یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آج اگر بات آتی ہے، بہت سارے سادے لوہ مسلمان بات آتی ہے تو ان کے حقوق کی پھر بات کرتے ہیں، انہیں حقوق دیے جائے۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے، ہمارا دین اسلام کامل دین ہے۔ اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے، اسلام نے انسانوں کے بھی حقوق بیان کیے، اسلام نے ماں باپ کے بھی حقوق بیان کیے، اسلام نے اولاد کے بھی حقوق بیان کیے، اسلام نے یہ بھی بیان کیا اگر آپ کا پڑوسی ہے
کافر ہے اس کے بھی تم پر حقوق ہے، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا، ان کو بھی تکلیف ایذا نہیں دینا۔ لیکن جو چور ہو، ڈاکو ہو، وہاں پر اسلام نے حدود بیان کیے ہیں، وہاں حقوق نہیں چلتے۔ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اسلام نے حدود بیان کیے، ہر جگہ حقوق نہیں چلتے۔ یہ ایمان کے غیرت کا تقاضا ہے۔ جہاں ختم نبوت کی بات آتی ہے، جہاں ان منکرین قادیانیوں کی بات آتی ہے، وہاں حدود کا تقاضا کیا جائے، انہیں حد لگایا جائے، ان کے سر قلم کیے جائے کہ جو منکرین ختم نبوت ہے، جو ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالے، یہاں پر پھر انسان مصلحت پسندی نہ کرے۔ یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور پھر نبی کی محبت ایسی ہو، اپنی اولاد کی محبت سے زیادہ ہو، دنیا کے سارے لوگوں کی محبتوں سے زیادہ ہو۔ فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے لوگ اس وقت تک کامل ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ سے، تمہاری اولادوں سے، دنیا کے سارے انسانوں سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے پیغمبر کی نبوت کا تقاضا ہو، جہاں ایسی بات آتی ہو تو وہاں انسان حقوق کا پھر مطالبہ نہ کرے، وہاں ایسے لوگوں کے لیے انسان حدود کا مطالبہ کرے کہ شریعت کیا کہتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے منکرین نبوت کے بارے میں کہ جن کے آئین پاکستان کے اندر بھی ان کے عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں، ان کو اپنے دین کی دعوت کی اجازت نہیں، اس کے باوجود ان کے عبادت گاہیں بنی ہوئی ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے لیے حدود کا مقابلہ کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ عقیدہ بتائیں، ختم نبوت کا عقیدہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، آپ تمام انبیاء میں آخری نبی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدے پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔